وہ کون سا مقبول عمل ہے جس کے کرنے والے کو جنت میں داخلے کی ضمانت مل رہی ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ایک عمل اتنا طاقتور ہے اور رب العالمین کے نزدیک اس قدر مقبول ہے کہ اس عمل کا کرنے والا ضرور جنت میں جائے گا۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ آخر وہ کون سا مقبول عمل ہے جس کے کرنے والے کو جنت میں داخلے کی ضمانت مل رہی ہے؟ تو محترم سامعین، رسول اکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سماعت فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص کسی مسلمان یتیم بچے کے کھانے پینے کی کفالت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے ضرور جنت میں داخل فرمائیں گے۔ ہاں، بس شرط یہ ہے کہ وہ کسی ایسے گناہ کا ارتکاب نہ کرے جس کی معافی ناممکن ہو، جیسے شرک۔ دوستو، اسی طرح بیواؤں کی حاجتوں کو پورا کرنا بھی بہت فضیلت والا عمل ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ وَلَا يَأْنَفُ أَن يَمْشِيَ مَعَ الْأَرْمَلَةِ وَالْمَسَاكِينِ فَيَقْضِيَ لَهُ الْحَاجَةَ کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام بیواؤں اور مساکین کی حاجتوں کو پورا کرنے کے لیے ان کے ساتھ چلنے میں کوئی عار محسوس نہیں فرماتے تھے۔ اب دوستو، رسول اکرم کے ان پاکیزہ ارشادات کو سامنے رکھیں اور پھر اس شخص کی خوش بختی کا اندازہ لگائیں جسے قدرت نے یتیموں کی کفالت کے لیے بھی قبول کیا ہے اور بیواؤں کی حاجتوں کو پورا کرنے کی بھی توفیق دی ہے۔ جی ہاں دوستو، میں بات کر رہا ہوں ممتاز عالم دین اور معروف مبلغ اسلام حضرت مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی، جنہوں نے یتیموں اور بیواؤں کی فلاح و بہبود کے لیے اپنا گھر کے نام سے ایک انوکھے پروجیکٹ کا آغاز کیا ہے، جہاں 102 بیواؤں کو رہائش کے لیے ذاتی گھر اور روزگار ملے گا تاکہ وہ اپنے یتیم بچوں کی بہتر انداز میں پرورش کر سکیں۔ دوستو، اس نیک مقصد کے لیے 6 ایکڑ پر محیط اس جگہ کا نام فلاحی کالونی رکھا گیا ہے، جہاں تمام بنیادی ضروریات زندگی مثلا مسجد، مدرسہ، اسکول، پارک اور بازار بھی ہوگا تاکہ ان 102 گھروں میں رہائش پذیر یتیموں اور بیواؤں کو کسی بھی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ یقیناً یہ بہت مبارک عمل ہے جس پر اللہ رب العزت مولانا صاحب، ان کے رفقا اور اس نیک مقصد میں ان کے ساتھ تعاون کرنے والوں اور ان کا دست و بازو بننے والوں کو اپنی شان کے مطابق جزائے خیر عطا فرمائیں گے۔ دعا ہے کہ یتیموں اور بیواؤں کی فلاح و بہبود کے حوالے سے رسول اکرم نے جو پاکیزہ تعلیمات ارشاد فرمائی ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آقائے کونین نے ان احادیث پر عمل کرنے والوں کو جو بشارتیں سنائی ہیں، پروردگار ہمیں بھی ان کا حقدار بنائے۔ دوستو، انشاءاللہ کسی نئی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ فی امان اللہ۔